یہ کہ یہ چوٹ سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ان کو چوٹ نہ کہیں نہ لگے، خدا نہ کرتا نا. اچھا اس میں کافی پرابلم ہوتی ہے. ابھی بھی اس کو چوٹ آ گئی ہے، ہاتھ میں لگی ہوئی ہے. جی جی یہ رات بھر یہ سویا نہیں ہے، کافی تکلیف ہے اس کو. تکلیف ہو جاتی ہے تبھی بہت میں اس زیادہ. کو لے کے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب بہت اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جگہ سویل اپ ہو رہی ہوتی ہے. تو جو اس کے قریب کی جتنی بھی نروز ہوتی ہیں وہ اس کو کمپریس کرتا ہے، تو وہ پین کا احساس بڑھ جاتا ہے لوگوں کے اندر. جب تک وہ چیز کم نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر چوٹ بچے کو لگ جائے تو فوری طور پہ آئس پیک لے کے ادھر جو ہے آئس لگا دیں تاکہ سویلنگ کم سے کم ہو. نہیں، اب وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہے مائلڈ ماڈریٹ سیویئر کس قسم کا پیشنٹ ہے. اگر مائلڈ ہے تو وہ خود پہ خود رک جاتی ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد، لیکن وہ جس حد تک سویل کر چکا ہوتا ہے اور اس سے اس کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے فیملی میں اور کوئی نہیں آپ نے بتایا؟ یہ دونوں بیٹوں کو ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو فیکٹرز لگتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ فیکٹر تو ظاہر ہے بتا رہے ڈاکٹر صاحب کہ بلکہ مجھے ہی پتا ہے کہ بہت مہنگے ہیں. جی ہاں. 10,000 12,000 ایک فیکٹر ملتا ہے. تو مجبوراً ہمیں یہ کہ پھر یہ کہ FFP CP وغیرہ لگوانے پڑتے ہیں. حسینی بلڈ بینک میں یہ رجسٹرڈ ہیں، وہاں جاتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے اس کی ختم میں نے کرائی تھی چھوٹے والے کی. اس میں کافی مجھے پریشانی ہوئی بہت زیادہ. اچھا. تو فیکٹر کچھ تو میں نے ارینج کیے تھے کہیں سے لے دے کے، پھر میں نے مظفر بھائی سے ریکویسٹ کی تھی، ان سے 2-3 مہینے لیے تھے. اچھا. یہ کہ بہت پرابلم ہوتا ہے، فیکٹر ظاہر ہے اویلیبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور کاسٹلی اتنے ہیں کہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں کہ ان کو پرچیز کرے آدمی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے جانوں گی، ٹھیک ہے، آپ سے جانوں گی کہ فیکٹرز آپ لوگ کس میں سے اویلیبل کرتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ کی آرگنائزیشن؟ کہاں سے لاتے ہیں بیٹا؟ ہم تو اب ڈور ٹو ڈور جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ابھی ایسا سورس ہے نہیں. یہ بھی میں چاہوں گی کہ ریکویسٹ کی جائے، اپیل کی جائے کہ ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مخیر حضرات جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور اس کا اجر تو اللہ سے ملے گا. جس نے ایک جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اس وقت مسئلہ سارا پیسے کا ہے، فنڈنگ کا مسئلہ ہے. ہمارے خاندان میں جو کچھ ایسے لوگ ہیں وہ دیتے ہیں مگر وہ اتنا ناکافی ہوتا ہے. ایک انجیکشن 12,000 کا ملتا ہے. 12,000. اب آپ خود سوچئے کسی وقت ایٹ اے ٹائم 50 انجیکشن بھی چاہیے ہوتے ہیں فیکٹر ریٹ، تو کہاں سے آئے گا؟ اللہ نہ کرے ایسے بھی وقت آئے کہ بچے، جوان بچے دم توڑ گئے، ہم انجیکشن نہیں دے سکے. تو آپ ان ماؤں سے پوچھئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا غریب ملک ہے. تو یہاں پر مخیر حضرات اگر اس کو عبادت سمجھ کے اس میں اپنا حصہ شامل کریں گے تو آخرت میں اس کا بہت وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ. جو کچھ تم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے قرض حسنہ دو گے تو آگے جو ہے اس کو بہت بہترین اجر عظیم اس کا ملے گا. مگر ہم بھلا بیٹھے ہیں اس میسج کو. قرآن بار بار یہ بات کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بہترین صورت مجھے یہ نظر آتی ہے، قرآن کی بہت پیاری سی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو حق پر ڈٹے رہے اور جنہوں نے صبر کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے مال میں سے انہیں نے خرچ کیا، اور اس کا ایک نیکی کا 10 گنا، اور اللہ چاہے تو 70 گنا، اور وہ چاہے تو بے حساب اجر دے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گی کہ ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جو کچھ بھی آپ یہاں پر کر رہے ہیں آپ کریڈٹ وہاں کے لیے کھول رہے ہیں. آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے. صحیح ہے کہ ظاہر ہے ایک انسان کی زندگی کو بچانا ایک بہت ہی بڑا کام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کے اوپر اب ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتے ہیں ہیموفیلیا کی؟ ٹریٹمنٹ ہمارے ملک کے اندر جو پیشنٹس کو دی جا رہی ہے وہ FFP کے نام سے فریش فروزن پلازما ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فریش فروزن پلازما لگاتے ہوئے بلڈ کے کچھ ایسے ڈس آرڈر ہیں جو اسکریننگ میں اگر رہ جائیں تو وہ ڈیزیز پیشنٹ کو ہو جائے. کتنے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ہمارے بلڈ میں؟ بلڈ میں جو لگنے والے ہیں جس کو ہم اسکرین کرتے ہیں اس میں ہیپیٹائٹس B ہے، ہیپیٹائٹس C ہے، HIV ہے، ملیریا ہے، اور ایک سفلس بیماری ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کو یہ ساری پرابلمز ہیں، جیسے کسی کو اگر ملیریا بھی رہا ہے یا جانڈس رہا ہے یا ساتھ ساتھ اور دوسری بیماریاں جیسا آپ نے ہیپیٹائٹس کے بارے میں بات کی، تو جن کو یہ کبھی یہ پرابلم رہی ہے، یہ بیماری رہی ہے اور انہوں نے ریکور کر لیا اپنے آپ کو، تو وہ پھر بلڈ ڈونیٹ نہ کریں؟ وہ بلڈ نہیں دے سکتے. بالکل ان کو منع کیا ہے. ملیریا والا دے سکتا ہے لیکن اس کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا. اچھا
ٹھیک ہے, پھر وہ اور blood ملیریا بھی اگر اس کو ایز اے ٹیسٹ کے اندر ڈائگنوز ہوا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جس کو بھی سردی کے ساتھ بخار آتا ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ملیریا ہو گیا. بالکل, اگر ڈائگنوزڈ ہے وہ ہاں اس کو واقعی ملیریا ہوا تھا تو 2 سال کے بعد وہ بلڈ دے سکتا ہے, ڈونیٹ کر سکتا ہے. لیکن ہیپیٹائٹس بی سی اگر وہ ٹریٹمنٹ لے بھی چکا ہے تو بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا. اس کے اندر ابھی کچھ یہ اویئرنیس تو لوگوں کے اندر ہونی چاہیے, اتنی اویئرنیس تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جی اگر اللہ نہ کرے آپ اس بیماری سے نکل گئے, آپ ریکور ہو گئے, تو پھر آپ مت کریں نا ڈونیٹ. آپ کیوں دوسرے کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں؟ ویسے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. جس ٹائم پہ بلڈ لیا جاتا ہے تو بلڈ لینے کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے. اس کرائٹیریا کا جو لوگ میٹ کرتے ہیں ان سے بلڈ لیا جاتا ہے, ہر بندے سے بلڈ نہیں لیا جاتا. جیسے اس کے اندر ایج ہے, ایج تقریباً 17 سال سے ابو ہونی چاہیے. اس کو ہائپر ٹینشن, کارڈیک پرابلم, ڈائبٹیز یہ نہیں ہونی چاہیے, ہیپیٹائٹس بی سی نہیں ہونا چاہیے. ٹائیفائڈ اگر ہوا ہے تو اس کے اندر 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہو. ٹائیفائڈ میں بھی جی 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہو. وائرل ہیپیٹائٹس جسے دوسرے لفظوں میں ہیپیٹائٹس اے کہتے ہیں, جو وائرل ہے, جو 10 سے 15 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے, اگر وہ بھی ہوا ہو تو اس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کم سے کم ایک کال ہے. کال لے لیتی ہوں میں. جی السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, صبح بخیر. کون بات کر رہی ہیں؟ میں حسیبہ بات کر رہی ہوں. آپ کی سیما کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ حسیبہ. اچھا حسیبہ, آپ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں کراچی سے. ٹھیک ہے حسیبہ, کیا کہیں گی؟ باجی میں صبح سے کال ٹرائی کر رہی تھی تو مجھے ہلال بھائی سے بھی بات کرنی تھی اور ان کو بتانا تھا مجھے کہ مجھے ان کی میل مل گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, میں بتا دوں گی ہلال کو. حسیبہ کیونکہ صبح کے ٹائم ہماری لائٹ نہیں ہوتی نا, تو اس لیے بہت پرابلم ہو رہی تھی. ٹھیک ہے میں بتا اور آپ سے کچھ پوچھنا تھا کہ آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ میری فٹنس کا اپنا بھی تو کچھ بتایا کرے نا, آپ اتنی فٹ. میں تو اتنا بتاتی رہتی ہوں, میں فرسٹ سیگمنٹ تو میں کرتی اپنے اوپر, ہر وقت آپ کو بتاتی ہوں کہ میں خوش رہتی ہوں, بس یہ میری فٹنس کا راز ہے. اگر پھر بھی آپ کا لائف اسٹائل یا آپ کی روٹین میں آپ کیا کھاتی پیتی ہیں کچھ بتایا کریں. میں بہت کھاتی ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسیبہ, تھینکس فار یور کال. اور میں ہلال تک آپ کا میسج پہنچا دوں گی کہ آپ کو ان کی میل مل گئی تھی. اچھا تو اسی میں ڈیزیز جیسے مینیریا ڈیزیز ہے, کونوکوکل ڈیزیز ہے, کچھ جو ہے وہ گائنیکولوجیکل پرابلمس ہیں جو فیمیل کے حوالے سے ہوتے ہیں, یا اسی طرح کے اور جو انفیکشس ڈیزیز میں آتے ہیں, ہم سب کو اوائڈ کرتے ہیں. ایک کرائٹیریا چارٹ بنا ہوا ہوتا ہے, پیپر بنا ہوا ہوتا ہے, بلڈ ڈونیشن دینے سے پہلے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکوریٹلی فالو ہوتے ہیں ان میں کافی حد تک پریونشن ہو جاتا ہے, چانسز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑے سے کے ٹیسٹ بتائیں کہ ہیموفیلیا کے کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کس طرح سے ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ جلد سے ڈائگنوز ہو جائے گی بیماری؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہسٹری ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہسٹری ہے. کسی بھی پیشنٹ کو مطلب اگر کوئی ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اس کے والدین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی اور ایسا پیشنٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ہسٹری کی بہاف کے اوپر جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں ان کے خاندان میں یہ چیز چلی آ رہی ہے تو ہمارے ذہن فوری طور پہ فوکس ہو جاتا ہے کہ اس کو یہی بیماری ہوگی. تو اس سے ریلیٹڈ جو اس کے اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں وہ کرائے جاتے ہیں, اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مہینے لیتے ہیں 2 مہینے لیتے ہیں رپورٹ آنے میں. وہ ود ان 24 آور اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اگر ہیموفیلیا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے آپ یہ ہے, اور آپ کو اس کی پریکاشن بتا دی جاتی ہے کہ آگے آپ نے فردر کرنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب جیسے لائک نعمان کے اور ان کے اس کو میں ایک فردر تھوڑا مختصر ہی بتا دوں کہ اس میں 4 چیزیں ہمیں ڈائگنوز کرنی ہوتی ہیں. پروتھرومبوٹائن ہے, ٹائم ہوتا ہے, ایک ایکٹیویٹیڈ پارشل تھرومبوپلاسٹن ٹائم ہوتا ہے, ایک ہم نے فیکٹر ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں, اور تیسرا ہم ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ 4 ایک کرائٹیریا لیبارٹری کا انٹرنیشنل طور پر یہ رول نافذ ہے. کچھ ان میں سے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, کچھ باہر ہوتے ہیں. یہ بیماری ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی فیملی میں صرف آپ کو ہے یا آپ کے یہاں بھی یہ ہسٹری, جیسے ابھی ہسٹری کی انہوں نے بات کی؟ ہاں ایک چھوٹے بھائی کو ہے. اچھا. لیکن ماشاءاللہ بالکل وہ فٹ رہتے ہیں, الحمدللہ بہت فٹ رہتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ان کو. اچھا ماشاء اللہ. جی, لیکن میں بہت سفر کرتا ہوں. اچھا. اور اس وجہ سے میں نے اپنی این جی او بنائی ہے. اور ان کو بھی فیکٹر اے ہے؟ ان کو بھی فیکٹر اے ہے. جی فیکٹر جی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک این جی او بنائی ہے. اس این جی او میں ہم کام کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر ہمارے مخیر حضرات اگر ہم سے تعاون کریں, اور یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں, ٹھیک ہے, کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی یہ ڈیزیز نہیں رہے گی. اور یہ ڈیزیز تو ہے ہی نہیں, ہے نا بھائی؟ اچھا نعمان, فرسٹ کون آتا ہے یہ تو بتاؤ. ہاں یہ فرسٹ آتا ہو تم؟
एक दफा फेल आया था। एक दफा फेल आए थे तुम, तुम्हें पता है किस में फेल हुए थे? एक दिन फेल हुआ था। एक दफा फिर एक दिन फेल हुआ एक दिन फेल हुआ था, दूसरे दिन में पास हो गया था, देखा। अच्छा नुमान, क्या बनना है बड़े होके? पायलट बनूंगा। अरे वाह, फिर तो हर जगह जाऊंगा, है ना। सुनो, मुझे आने दो अपने जहाज में। याद करना कि एक जियावा जी ने तुम्हें बुलाया था अपने शो पे। मतलब इतने प्यारे बच्चे, सब कुछ इतना प्यारा, और फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डिस्टर्बेंस तो होती होगी ना, फीलिंग्स तो थोड़ी सी होती होगी। होती है जब बच्चे क्राइसिस में आते हैं, मतलब चोट लग जाती है, पेन क्राइसिस ज़्यादा होते हैं, पेन स्टॉप नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल। दवा देने के बावजूद उनकी तकलीफ कम नहीं होती, तो वालिदैन तो हम जा रहे परेशान। क्योंकि हम लोग जो है ना, मतलब हर वक्त इसकी फिक्र में रहते हैं कि मतलब खेले कूदे इस तरह का कि कहीं चोट न लग जाए, हाँ। मना करते रहते हर हैं वक्त आप लोगों की नजरें इनके ऊपर हाँ होती बिल्कुल, होंगी। कि बेटा ये नहीं करो, बेटा वो नहीं करो, भागो नहीं, हाँ। आराम से खेलो, बस इस तरह की क्लोज मतलब वॉच करना पड़ता है। देखना पड़ता है, और वो observe सिर्फ करना इस पड़ता है। वजह से कि यहाँ पे जो है हम फैक्टर्स को परचेज नहीं कर सकते। ठीक है। बार बार हमारी हर किसी से यही मतलब जी हाँ। इल्तिजा रहेगी कि जो पेशेंट है इनके लिए कुछ आप लोग आगे अच्छा, बढ़े। इन लोगों की तो कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह या इनकी कुछ एक्टिविटीज़, कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं? हमारे यहाँ कुछ इस तरह का होता है कि आप लोग कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह देते हो बच्चों को? असल में मैंने क्रिकेट बहुत खेली है, अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रिकेट आप खेली है। स्टॉप कर दीजिए। कब? हाँ, और यहाँ तक कि अगर मेरे कोहनी में तकलीफ है तो मैं बैंडेज बांध के भी क्रिकेट अरे मैंने वाह, खेली है। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह मैं स्कूल लाइफ में यहाँ तक कि कॉलेज लाइफ तक मैंने क्रिकेट खेली है। हाँ, कुछ नहीं होता, मैं कुछ तमाम नहीं पेशेंट को कहता हूँ कुछ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है, तमाम एक्टिविटीज़ अपनी जारी रखें। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें। बिल्कुल। ठीक है, वही ज़ात है, वही सब कुछ करता है, उसने बीमारी दी है, हाँ, हम लड़ रहे हैं, इस बीमारी के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। हाँ, और इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ आप अपनी एक्टिविटी में रहें, पढ़ाई पे तवज्जो दें। बिल्कुल। मेन चीज़ है हीमोफीलिया पेशेंट जितने बच्चे हैं वो पढ़ाई पे तवज्जो दें। पढ़ाई तालीम बहुत ज़रूरी इन बच्चों के लिए ख़ास करके, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे, बड़े होके ये मुशक्क़त का काम नहीं कर सकते। सही। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी है कि इतनी तालीम हासिल करें कि ये किसी ऑफिस जॉब कर सकें। इतना है कि ऑफिस जॉब कर सके, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बने, पायलट बने। हाँ। अगर अल्लाह ने उनको दी है और सलाहियत दी है तो वो बेशक डॉक्टर भी बन सकते हैं। हमारे पेशेंट ऐसे भी हैं, हीमोफीलिया पेशेंट जो डॉक्टर भी हैं ठीक है, और इंजीनियर भी हैं। हाँ, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा हीमोफीलिया पेशेंट से वो मेहनत करें और पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दें। सही। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे पूछूंगी कि कितनी लाइफ एक्सपेक्ट होती है इसमें, किस एज का, कहाँ तक लाइफ हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 45 to 50 ईयर अच्छा, ठीक है, जो अच्छा मैनेज हो रहा है पेशेंट, जो अच्छा मैनेज अच्छा मैनेज हो रहा है, यानी कि ऑफ एंड ऑन उसको फैक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और जो लाइक कम से कम फिर कुछ नहीं पता। कम से कम कुछ हाँ, नहीं देखिए ऐसा था कि पता। इसमें कम से कम की एज 7 ईयर्स कैलकुलेशन में आई है। अच्छा, और वो सीवियर भी होते हैं और बाद सीवियर ऐसे होते हैं कि वो अंडर 1 ईयर ही डेथ हो जाती ओ है। माय गॉड, लेकिन वो ऐसे तादाद बड़ी कम है जो अंडर 1% में आते जी हैं। बिल्कुल। ये जिनका जिक्र कर रहे हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट माइल्ड केसेस में आ जाते हैं। ये तो माइल्ड केसेस देखे ली कि सब उसका ट्रीटमेंट ही फैक्टर है। जी हाँ, आप फैक्टर लगा दें, आप गेम खेलें, बिल्कुल। आप लाइफ गुजारें। आप हाँ। शादी करते वक्त माइनर को उधर देख लें, माइनर से ना करें। बाकी मैं शादी समझता करते हूँ वक्त ख्याल करना चाहिए इसमें कि टेस्ट करवा लेना चाहिए या डॉक्टर्स नहीं? कहते हैं कि शादी करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने मेरी मैं माशाल्लाह, आप शादीशुदा हैं? माइनर से नहीं होनी चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ माशाल्लाह। तो आपने शादी के वक्त टेस्ट करवाए थे या? नहीं, टेस्ट वगैरह नहीं करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरी शादी के तकरीबन 8 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह, एक बेटा है माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, 7 साल का है, और बेटी है तकरीबन सब सही, बिल्कुल 4 साल की माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह, बहुत एक्टिव हैं एक अच्छा मैसेज है ये। ये तो और वाकई बहुत अच्छी बात है। जी। बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं दोनों बच्चे। हाँ, आम बच्चों को जिस तरह से नज़ला, बुखार, खांसी हो जाते हैं उनको भी हो जाते हैं, आई मीन क्योंकि वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और एक मैं ही नहीं, कई पेशेंट मेरे, कई दोस्त, कई साथी ऐसे हाँ हैं जी। जो शादीशुदा और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। सही सही। चलिए जी, यहीं पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर वाइब के साथ में हमारे साथ ही रहेगा। हमारे पास बहुत थोड़ा सा का टाइम रह गया है। आप कोई अगर कुछ डोनेट करना चाह रहा है तो हीमोफीलिया वेलफेयर एसोसिएशन में आप डोनेट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर इनका नंबर भी होंगे, आप जरूर डोनेट करेगा। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ।